السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں ذہن میں آئیں تو سوچا کہ آپ حضرات سے شیئر کروں۔ حضرات، اگر اس وقت آپ مسلمانوں اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے فرقوں پر نظر کریں گے تو کچھ فرقے آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو اعمال کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور ان کے اعمال کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ وہ آپ کے ایمان و عقیدے کا صفایا کرتے ہیں۔ دوسری جانب کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، بزرگوں سے نسبت رکھنے والے، سلاسل کی بات کرنے والے، فلاں فلاں کی اولاد ہونے والے، اس طرح اللہ و رسول کے فرائض و واجبات کا اپنی نجی محافل میں مریدین میں مذاق اڑاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مریدوں کے اندر سوائے زبانی جمع خرچ کے عمل کے نام پر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ جب ہم مریں گے تو ان سلاسلوں سے نسبت رکھنے کے تعلق سے، فلاں فلاں کی اولاد ہونے کی وجہ سے، فلاں پیر صاحب کو، فلاں حضرت کو نذرانہ دینے کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر یہ چیز ایسی ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ ایک مرتبہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ مطالعہ کریں، احادیث پاک پڑھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مکی مدنی زندگی اور حضور کی عبادت کا حال دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں، اور کس طرح وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے تھے، وہ ضرور پڑھیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حجبت النار بالشہوات، کہ جہنم کو خواہش نفسانی سے ڈھانک دیا گیا ہے، اس کی باڑ لگا دی گئی ہے جہنم کے پاس۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو دشواریوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یعنی جو چیزیں دنیا میں تمہیں اچھی لگتی ہیں، خواہش نفسانی، شیطان کی پسندیدہ چیزیں جن میں تم الجھتے ہو، یہ دراصل تمہیں جہنم سے قریب کر رہی ہے، اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ و رسول کی سچی اطاعت ہے، نماز 5 وقتہ کی پابندی ہے، رمضان کے روزے ہیں، صاحب نصاب کو حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا، اور جن جن کے حقوق اس کے ذمہ ہے ان کی ادائیگی کرنا، ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج پیروں نے نماز چھوڑ دی، گدی نشینوں نے نماز چھوڑ دی، مجاوروں نے نماز چھوڑ دی، بڑے بڑے سلاسل کی نسبت رکھنے والوں نے نماز چھوڑ دی۔ نماز چھوڑ تو دی، اپنے جاہل مریدوں میں نماز کی اہمیت گھٹاتے ہیں۔ اب تو یہ معاملہ ہے کہ میں مولویوں کو دیکھتا ہوں، ہمارے یہاں بچپن میں علماء پوری 17 رکعتیں پڑھتے تھے عشاء کی، اب دیکھ رہا ہوں تو مولوی صاحبان نے اس کو بالکل 9 کر دیا۔ فرض پڑھ لی، 4 رکعت وتر پڑھ لیا، اور 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لی، جبکہ یہ 17 پڑھنے کے بعد بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، تہجد کا، اشراق کا، اوابین کا، چاشت کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ رب کا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور فرائض میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے اسے پورا فرمائے گا۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، نفلی صدقہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کمی رہی تو اللہ تعالیٰ نفلی صدقے کے ذریعے زکوٰۃ کی کمی کو پورا فرمائے گا۔ کمی آپ رکھیں نہیں اپنی جانب سے، آپ اپنی جانب سے جو بن رہا ہے وہ پورا ادا کیجئے، اور ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کیجئے تاکہ فرائض کی کمی کو رب تعالیٰ پورا فرمائے۔ افسوس، پیروں نے دنیا میں اس طرح لوگوں کے موٹے نفس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور انہیں جنت کی ٹکٹیں آسانی سے بانٹنا شروع کر دی کہ اللہ خیر فرمائے۔ ان کی محافل میں جاؤ تو خدا یاد نہیں آتا ہے، رنگ برنگی جبے، عمامے، اور ان کی محافل میں قوالیاں، عورتوں مردوں کا اختلاط۔ قبروں پہ چلے جاؤ تو موم بتیاں جل رہی ہے، اگربتیاں جل رہی ہے، لائٹنگ لگے ہوئے، چونا لگا ہوا ہے، اور اس طرح قبرستان کو سجایا جاتا ہے جیسے کوئی کلب ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ جتنے پونگے پیر ہیں، آپ ان کی محفلوں میں جاؤ، کبھی خدا کی وحدانیت پر، رسول اللہ کی رسالت پر، اعمال صالحہ پر، نماز پر، حسن اخلاق پر، خوف خدا پر، خشیت الہی پر، تقوی پر، طہارت پر،
شریعت کی پابندی پر بیان نہیں ہوگا۔ یہ صرف اپنی بڑی بڑی نسبتیں لے کے بیٹھے، ہم فلاں کی آل ہے، فلاں کی آل ہے، اس سے کیا ہونے جانے والا ہے مجھے بتاؤ۔ اگر آپ ان کی اولاد ہو فلاں کی تو یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم شریعت کی پابندی سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ تم کو تو اوروں کے مقابلے میں اور زیادہ سختی سے دین پر عمل کرنا چاہیے، لیکن خود بھی شریعت کی پابندی سے آزاد ہیں اور مریدین کو بھی آزاد کر رہے ہیں، اور مریدین بھی سمجھ رہے ہیں کہ شیخ کو نذرانہ دے کر، پیر کی جیبیں بھر کر، ان کی اولاد کو خوش کر کے، ان کی اولادوں کے پیر ہاتھ گوڑ چوم چاٹ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو اتنا آسانی سے مت لیجئے، ورنہ میں نے بخاری کی حدیث سنائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کو خواہش نفسانی کے جہنم کے آس پاس باڑ لگا دی گئی ہے اور جنت کو دشواریوں سے ڈھکا گیا ہے۔ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ دشواریوں پر عمل کرے، سختی پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، اللہ کے فرائض پر عمل کرے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی اطاعت کرے۔ آج کیا دور آ گیا ہے، خدا خیر فرمائے۔ یہ دنیا ہی لوگوں کی جنت بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اب کھیتی کرنے والا کتنی مشقتیں کرتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ پہلے زمین پہ وہ ہل چلاتا ہے، پھر زمین کے اندر جو پہلی فصل کے جو کچھ باقیات ہے اس کو نکالتا ہے، زمین کو اچھی طرح ہموار کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اسے رات رات جاگ کر پانی دیتا ہے۔ جب زمین کی چھاتی پھاڑ کر وہ فصلیں باہر نکلنے لگتی ہے تو آس پاس اگنے والی گھاس کو کٹواتا ہے، چرندوں سے، پرندوں سے، درندوں سے، وحشی درندوں سے فصلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد، کئی موسموں کی مار جھیلنے کے بعد جب فصل پک کر تیار ہوتی ہے تب اسے اس کا محنتانہ ملتا ہے۔ سوچئے کھیتی کرنے والا جو اتنی مشقت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اسی سے مثال دی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی یہاں تم مشقت کرو، محنت کرو، دین کی پابندی کرو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہیں تانے سہنے پڑے، اگرچہ تمہارے ساتھ سختی ہو، اگرچہ تمہارے ساتھ مار پیٹ ہو، سنت کا اتباع کرو، چونکہ اس کا پھل تو تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ یہ کھیتی جو تیار ہوں گی، یہ فصل، یہ تمہیں آخرت میں ملنے والی ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں کم سے کم پر قناعت کرو، کم سے کم پر۔ اللہ کے نبی کا ارشاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح راستہ چلنے والا یہ مسافر، یعنی ایک مسافر جب راستے سے گزرتا ہے تو وہ کسی درخت کے نیچے کچھ دیر سستاتا ہے تو وہاں پورا محل تعمیر نہیں کرتا، بنگلہ نہیں بنا لیتا کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ کچھ دیر سستانے کے بعد پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ بس دنیا میں اتنے ہی پر گزارا کرو، کم سے کم پر۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہماری جماعت میں کچھ پیر صاحبان ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں کو بدعات پر ابھارا، خرافات پر ابھارا، ان کو جنت کی ٹکٹیں بانٹنے لگے، اور ان کے مریدین صرف محبت اہل بیت کے نام پر، محبت اولیاء کے نام پر، نسبتوں کے نام پر، سلاسل کے نام پر، شیخ سے قربت کے نام پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بآسانی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سردار انبیاء، رسالت مآب، خاتم پیغمبراں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال آپ دیکھیں گے۔ میں نے بارہا اپنی تقریر میں عرض کیا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت سے عبادت کرتا دیکھتی کہ آپ کے پائے اقدس میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی کہ یا رسول اللہ اپنے حال پر رحم فرمائیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابی روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کی طرف رجوع ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا سوال رکھتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کا حل چاہتے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ چادریں چڑھانے کی منت کرتے ہیں، پیر صاحب کو نذرانہ دینے کی منت کرتے ہیں، پیر ہمیں ڈھول میں، باجے میں، گاجے میں، تاشے میں، تازیے میں، ڈی جے میں اور اس میں الجھا کر رکھ رہا ہے، آتش بازی میں الجھا کر رکھ رہا ہے۔ ہم نے دین کو کھیل تماشا بنایا، کہاں منع لکھا ہے، کہاں منع لکھا؟ ہر روز بدعتیں پیدا کرتے جا رہے ہیں، ہر روز نئی نئی بدعتیں پیدا ہو رہی ہے۔ خدا را ان پونگے پیروں کو پہچانیے، ان سے دور ہو جائیے اور شریعت و سنت کا اتباع کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، سنی پیدا کیا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، اور بزرگان دین کی زندگیاں بھی ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے دین پر عمل کیجیے، اور اس طرح کی جو آپ کو آزادی دے رہے ہیں، آپ کو جو ہے
دین کے نام پر چھوٹ دے رہے کہ آپ صرف ہم سے محبت کر لو، ہمارا نام لے لو، ہماری محبت کا جھنجھنا بجاؤ، تمہیں جنت ملیں گی. خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. یہ اتنے کوٹے جائیں گے، اتنے کوٹے جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ان پیروں کو اللہ پر ہی یقین نہیں ہے، ان کو آخرت پر ہی یقین نہیں ہے، ان کو مٹی میں ملنے پر ہی یقین نہیں ہے، قبر کے عذاب پر یقین نہیں ہے، فرشتوں کے سوالات پر یقین نہیں ہے، جنت دوزخ پر یقین نہیں. انہوں نے صرف اور صرف اپنی دنیا بنائی اور یہ پوری طرح دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں. یہ پوری طرح دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے. خدا کی قسم اگر آپ بزرگوں کی زندگیاں پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں اور جن کی خلافت کے دور کو خلافت راشدہ کے سے تعبیر کیا گیا کہ ان کا دور خلافت راشدہ جیسا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ میت میں گئے، ایک جنازے میں شریک ہوئے. جب لوگ تدفین کر رہے تھے تو آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے. لوگوں نے قریب آ کر پوچھا، حضور آپ کو کیا ہوا کہ آپ یہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ اس قبر نے مجھ سے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا فرمائیے. کہا جب میں اس قبر کے پاس آیا تو قبر نے مجھ سے بات کی اور کہا اے عمر بن عبدالعزیز تو مجھ سے نہیں پوچھیں گا میں اپنے ساتھ آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں ضرور بتاؤ. تو قبر نے کہا لوگ جب اپنے عزیز کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے کفن کو پھاڑتی ہوں، پھر اسے زور سے جکڑتی ہوں کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائے، اس کے سر کو گردن سے، جوڑوں کو ہاتھ کو جوڑوں سے، اور اس کے کمر کو رانوں سے، اور اس کے پیروں کو رانوں سے جدا کرتی ہوں، اس کے ایک ایک حصے کو توڑتی ہوں. اے عمر بن عبدالعزیز، یا تو میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یقیناً ہم سب کو مرنا ہے اور پتہ نہیں کون کتنی زندگی لکھ کر لایا ہے اور کب کس کا بلاوا رب کے حضور آ جائے. خدا کی قسم جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمیں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اعمال برباد نہیں ہونے چاہیے. آپ ان کی مت سنیے کہ جو آپ کو ایسی ایسی چیزوں میں الجھا رہے ہیں کہ جن کو اللہ و رسول نے حرام فرمایا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام فرمایا ہے. حضرت ابن زبیر کی روایت ہے کہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ راستے سے جا رہا تھا کہ ڈھول بجنے کی آواز آئی تو اپنے دونوں کانوں کو آپ نے ڈھانک لیا، پھر آگے بڑھے، جب اور آواز آنے لگی تو پھر آپ نے ہاتھوں کو ڈھانک لیا، حتیٰ کہ 3 بار آپ نے ایسا کیا، 3 مرتبہ ایسا کیا. پھر آپ نے فرمایا ہر ڈھول کے ساتھ شیطان ہے، یعنی یہ سب شیطان کی آلات ہے. اور آپ نے فرمایا میں نے آلات موسیقی کو توڑ دیا ہے، ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو، ریشم کو اور ڈھول تاشوں کو حلال کریں گے. بتائیے آج لوگ ڈی جے کو حلال کر رہے ہیں، ڈھول کو حلال کر رہے ہیں کہ 1 سے 10 محرم تک ڈھول بجاؤ. میں اس کی اجازت دیتا ہوں. فتاوی عالمگیری میں لکھا. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو جواب ندارت. خدا کی قسم کتب فقہ کے اندر جیسے میڈیکل اسٹور میں دواؤں کے ساتھ ساتھ پوائزن بھی ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، لیکن وہ عطار کا کام نہیں ہے دینا، وہ طبیب کا کام ہے کہ کب کون سی دوا کی ضرورت ہوگی وہ تجویز کرنا، وہ نسخہ تجویز کرنا. اسی طریقے سے کتب فقہ کے اندر راجح کے ساتھ مرجوع اقوال بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں جس طرح منسوخ آیتیں آج بھی ہے اس سے کوئی مسئلے کا استدلال نہیں کرتا ہے. قرآن میں ہے نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نماز کے بعد نشہ کر سکتے ہو. سب جانتے ہیں کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ آئی جس میں ہمیش کے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا ہے. یہ نزاکتیں اگر آپ علماء کے قریب بیٹھ کر سمجھو گے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا حکم ناسخ ہے، کون سا منسوخ ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، کون سا مفتہ بھی قول ہے، کون سا غیر مفتہ بھی قول ہے، خدا کی قسم یہ سب علماء کے قریب بیٹھ کر آپ کو سیکھنا پڑے گا. یہ چیخنے چلانے والے، یہ کانوں کو پھاڑنے والی آوازیں کرنے والے، یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، خدا کی قسم یہ ذلیل ہیں، خار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پر کہ یہ امت کی گمراہیت کا سبب بن رہے ہیں. یہ لوگوں کو بدعات کے گڑھے میں ڈھکیل رہے ہیں. کوئی کہتا قبروں کا طواف کر سکتے ہیں، کوئی کہتا قبروں پہ عورتیں جا سکتی ہیں، کوئی کہتا چراغاں کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ موم بتی لگا سکتے ہیں، کوئی کہتا ڈھول بجا سکتے ہیں، ڈی جے بجا سکتے ہیں، تعزیے کے سامنے منتیں مرادیں مانگ سکتے ہیں، اس کا
آگے جھک سکتے ہیں. خدا کی قسم یہ سب لوگوں کو گمراہیت کے دلدل میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان سے دور رہیے. ہمارا کیا فائدہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ہزاروں دشمن پیدا کرنے کے لیے، جو بعض اوقات راستے میں مل جاتے ہیں، بعض اوقات گھر تک آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے پروگرام کینسل کرتے ہیں، بعض اوقات ریلوے اسٹیشن پہ ایئرپورٹ پر ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، ہمارے خلاف تھانوں میں جا کے FIR لکھواتے ہیں. یہ ہزاروں دشمن میں کیوں پیدا کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے خدا کی قسم تمہاری اصلاح ہو جائے، تم سدھر جاؤ کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا، سنی بنایا، ایمان و عقیدہ آپ کا سلامت ہے. اب عبادتوں پہ زور دیجیے، مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کیجیے، مدارس بنائیے، جگہ جگہ لائبریری بنائیے، علمی ذوق پیدا کیجیے، قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے، احادیث پڑھیے، بزرگان دین کی زندگیاں پڑھیے، اور با عمل سنی بنیے. بے عمل سنی، درگاہی سنی مت بنیے، با عمل مسلکی سنی بنیے. مزارات اولیاء کی حاضری بہت اچھی بات ہے، ایک اچھا کام ہے، فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے جو آداب بتائے گئے ہیں انہی آداب کو ملحوظ رکھیے. یہ جو تمہیں کہنے والے ہیں کہ صرف ایمان سلامت ہو، باقی تم جو چاہے کرو، خدا کی قسم یہ آپ سے کھیل رہے ہیں، آپ کی عقیدتوں سے کھیل رہے ہیں کہ 1 سے لے کے 10 محرم تک ڈھول بجاؤ، DJ بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کو محبت میں جھومو ناچو، جو چاہے کرو، بس سنی رہو، بس سنی رہو. اور خدا کی قسم اعمال کو اس حد تک گرا دیتے ہیں کہ کوئی سنی اگر شراب خانے میں مرے، طوائف کے کوٹھے پر مرے، تب بھی وہ جنتی ہے. یہ نہیں بتاتے کہ وہ کب جنتی ہے، پہلے وہ اپنی برے اعمال کی سزا بھگتیں گا. اس نے جو غلط کام کیے اس کی سزا بھگتیں گا، اور وہ سزا کتنے سال ہوں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک نماز کے چھوڑنے پر کتنی سزا ارشاد فرمائی گئی ہے، جان بوجھ کر 2 وقتوں کی نماز کو ملانے پر کتنی بری سزا ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ایک نماز کا وقت جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں مریدین میں گپے ہانک رہے ہیں، پھر وقت ملنے پر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی کتنی بڑی سزا ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم یہ لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا گہرائی سے گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے ہیں، جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو بس اپنی دنیا رنگین بنانی ہے، ان کو اپنا اور اپنی اولادوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. خدا را ان پونگے پنڈتوں کو پہچانیے. خانقاہوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، مزارات اولیاء کے نام پر ایک بڑا ریکٹ ہمارے ملک میں اور پڑوسی ملک میں چل رہا ہے، جہاں سے بھولے بھالے لوگوں کی عقیدتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ میں خانقاہ بنا رہا ہوں، اور خانقاہ بنا کر انشاءاللہ الرحمن دین کا، سنیت کا، مسلک کا، مذہب کا وہ عظیم الشان کام ہوگا کہ جہاں سے سنیوں کی اصلاح ہوگی، بد مذہبوں کا رد ہوگا. موجودہ دور میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں، آگے جو پیدا ہونے والے ہیں، ان سے امت مسلمہ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی جائے گی. لہٰذا آپ تعاون کریں. میں آپ سے قوالی کے نام پر، چادر کے نام پر، گاگر کے نام پر، سندل کے نام پر اور لنگر کے نام پر نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں زمینی کام کرنے کے لیے. ہمیں ایک عظیم الشان خانقاہ بنانی ہے جہاں سے 10 شعبوں میں دین کا کام ہونا ہے، تصنیف کے ذریعے، تالیف کے ذریعے، مناظرے کے ذریعے، بحث و مباحثہ کے ذریعے، دینی لٹریچر کے ذریعے، بچوں کو قرآن کریم بامخرج پڑھا کر، نوجوان بچوں کو ان کے ضروریات دین، ضروریات اہل سنت سکھا کر. غرض کے بہت بڑا کام کرنا ہے. اب اس کام کے لیے ہمیں بجٹ کی ضرورت ہے، روپے پیسے کی ضرورت. حدیث پاک میں ہے کہ آخری زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے ہوگا. تو خدا کی قسم اپنا مال اچھی جگہ لگائیے جہاں سے آپ کو فائدہ ہو، مرنے کے بعد آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو، آپ کی نسلوں کی بخشش ہو جائے. تو ایسی جگہ پیسہ لگائیے. خانقاہ حنفیہ جو ممبئی میں بننی ہے، 2.5 سے 3 کروڑ کا اس کا بجٹ ہے. آپ بڑھ چڑھ کر خود بھی حصہ لیں، دوست احباب کو ترغیب دیں. اس چینل میں کئی مرتبہ اسکینر اور بیرون ملک والوں کے لیے SBI کا اکاؤنٹ نمبر، ہندوستان والوں کے لیے IDFC کا اکاؤنٹ نمبر، جی پے نمبر وغیرہ سب کچھ شیئر کیا گیا ہے. اس پر آپ اپنی رقم ڈال کر میرے نمبر 9820672770 پر آپ مجھے واٹس اپ کریں. انشاءاللہ اگر رسید کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو رسید بھی ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی پابندی سختی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات سے، خرافات سے، سنیت کو بدنام کرنے والی چیزوں سے بچائے، اور ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ و رسول کی سچی اطاعت کرنے والا بنائے. بزرگان دین کے نقش قدم پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.